کچھ دن قبل میں نے غامدی صاحب اور ان کے شاگرد خاص حسن الیاس وغیرہ ان لوگوں پہ ایک ویڈیو بنایا جس میں نے یہ دکھایا کہ در حقیقت جو آر سی ایم ہے یہ کس قدر امت کو گمراہ کر رہے ہیں، کس طرح قدر یہ مسلمانوں کو سپائن لیس بنا رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں حسن الیاس صاحب نے ایک بھرپور ویڈیو بنایا کہ سوال جواب تھے اس میں، جس میں انہوں نے 2-3 چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جو مسلمانوں کی حکمت عملی ہے وہ غلط ہے، اور یہ کہ ہم مظلوموں کے خلاف نہیں ہیں بلکہ حکمت عملی سے اختلاف کرتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ پاکستان اور اسلامی ممالک اس وقت اس قابل ہی نہیں ہیں کہ وہ کچھ کر سکیں، اور تیسرے یہ جو انہوں نے امپلائی کیا کہ یہ کبھی قابل ہو بھی نہیں سکیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ جو میں کہتا ہوں کہ دیز ٹرانسجنڈر آر سی ایمز رینڈ کارپوریشن مسلمز یہ ایک دیمک کی طرح امت کے اندر یہ اندر سے اس کو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ چلتے پھرتے ثبوت ہیں اس کے، جو 3 چیزیں میں نے بھی ڈسکس کی ہیں کہ پہلا یہ کہ جناب آپ کی حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی گھنٹے سے زیادہ کا ویڈیو ہے، مجھے وہ لنک جب بھیجا گیا میں نے دیکھا تو گھنٹے سے زیادہ میں انہوں نے یہی بات بار بار کہی کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ مظلوموں پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو ٹیکل کرنے کا آپ کا جو طریقہ کار ہے، آپ کی جو حکمت عملی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن کسی سٹیج پہ یہ نہیں بتایا کہ اچھی حکمت عملی کیا ہوتی ہے، ٹھیک والی کیا ہے۔ بس ایک ہی بتا دیا کہ تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ جنگ کر دو اور یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ مباحث کی دنیا میں مختلف مغالطے ہوتے ہیں، فیلسیز ہوتی ہیں، ان میں سے ایک ہے جسے کہا جاتا ہے دا اسٹرو مین فیلسی۔ اسٹرو مین فیلسی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے آرگومنٹ کو ایسے تروڑ مروڑ کے پیش کریں کہ اس سے حقیقت ختم ہو جائے، اور جو ایک جعلی بیانیہ سامنے آئے اس کو آپ غلط ثابت کرنا شروع کر دیں۔ حسن الیاس صاحب نے ایگزیکٹلی یہی کام کیا کہ جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں یا باقی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چڑھ دوڑو اسرائیل پہ جا کے بم مار دو، یہ کر دو وہ کر دو، جبکہ ہم میں سے کوئی بھی یہ بات نہیں کہتا کہ اس کا یہ واحد حل ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک ہولسٹک سولوشن ہے، ایک اسٹریٹجی ہے۔ اس اسٹریٹجی میں سب سے پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اب اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا پڑے گا۔ دس از واٹ سم تھنگ ہی نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ۔ ہم آج تک کیوں دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں، ہار ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سیلف ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں۔ سکوت ڈھاکہ ہوا کیوں وہ انتظار ہو رہا ہے امریکہ کا؟ یہ عرب ملکوں نے جو جنگ لڑی اسرائیل سے ہار گئے کیوں؟ اس لیے کہ ڈیپینڈ ہو رہا تھا امریکہ پہ اور برطانیہ پہ کہ انہوں نے جنگ بندی کرائی ہوئی ہے، جنگ بندی پہ انہوں نے عمل کر لیا، اسرائیل نے عمل نہیں کیا۔ اگلے دن سارے ہوائی اڈے اپنے انہوں نے ہوا سے آ کے برباد کر دیے، ختم کر دیے، وہ جنگ بھی ہار گئے۔ کیوں؟ اگین ڈیپینڈنسی اس طرف تھی۔ تو اب مسلمانوں کو عقل کرنی چاہیے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا، ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، تو ہم کہتے ہیں کہ ہولسٹک اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ اور میں نے اپنے پورے ویڈیو میں سارے سٹیپ بتائے کہ اسرائیل سے جنگ کی اگر ایک بات ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسرائیل سے جنگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو پوری طریقے سے اسٹریٹجائز کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اسرائیل خود سوچیں، ایک چھوٹا سا ملک ہے جو عیسائیت کے خلاف ہے، جو اوپنلی اپنی ڈاکٹرن میں کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قتل ہم نے کیا تھا۔ وہ سچ ہے جھوٹ ہے وہ ایک اور بات ہے، لیکن یہ ان کی اوپن ڈاکٹرن ہے۔ ان کے جو مختلف جو فرقے ہیں زائنسٹ کے، اس کے اندر جو مزراقی ہے مثال کے طور پہ، وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم جب طاقت میں آئے تو عیسائیوں کا قتل عام کریں گے، ہندوؤں کا قتل عام کریں گے، ایک مسلمانوں کے علاوہ وہ سب کا کہتے ہیں قتل عام کریں گے، اس لیے کہ مسلمان بت پرست نہیں ہیں، باقی سارے بت پرست ہوتے ہیں تو ہمارے مذہب کے مطابق۔ لیکن اتنی زیادہ مخالفت کرنے کے باوجود وہ کیسے یورپ کے عیسائی ملکوں سے مدد لے رہے ہیں؟ یہ ہے وہ عقل کا سوال جس کا تعلق اسٹریٹجی کے ساتھ ہے، کہ جو حسن الیاس صاحب کو سمجھ نہیں آتی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ چپ کر کے مار کھاؤ، بس کچھ نہیں کرنا، دیٹس اٹ۔ اسرائیل نے ایک پالیسی اپنی بنائی جسے کہتے ہیں ہسبرا پالیسی، اور اس نے دنیا میں آؤٹ سورس کی۔ اس وقت اس کا کانٹریکٹ انڈیا کے پاس ہے۔ یہ جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ ویریفائبل ہیں، آپ لنکس وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائیں گے۔ اس سے کیا کیا؟ اس سے یہ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت پیدا کی، اسلاموفوبیا کو پیدا کیا، ایجنسیز کریٹ کی، ڈس انفو لیبز یہ وہ وغیرہ وغیرہ جو انڈیا کی تھیں، ان سب سے اس نے کیا کیا؟ ان سے یہ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف ان ملکوں میں ایک پبلک لیول پہ ایسی نفرت پیدا کی کہ ان کی حکومتوں کو ایک مورل جواز ملا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی کریں، عراق میں کریں، افغانستان میں کریں، کہیں بھی کچھ کریں، وہ کر سکتے ہیں۔ غزہ میں آج جو ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا اسی کا حصہ ہے۔ تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے اسرائیل پہ چڑھ دوڑیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے آپ امریکہ میں لوگوں کو اتنا زیادہ انیبل کریں، انفارم کریں کہ وہ اپنی حکومتوں کو یہ کہنے کے قابل ہوں کہ میرے ٹیکس پیئر کا جو میں ٹیکس پیئر ہوں، میرا پیسہ اب اسرائیل میں نہیں جائے گا قتل و خون کے لیے، یا وہاں کا جو فوجی ہے
اب تو خود اسرائیلی فوجی ان کے ایئر فورس کے کوئی 2000 لوگوں نے لکھ کے دیا ہے کہ یہ ظلم ہم نہیں کرنا چاہتے. خود اسرائیل کی ایئر فورس کے لوگ کہہ رہے ہیں. امریکہ میں آپ یہ سینس ڈیولپ کر سکتے ہیں, وہاں پہ بڑی بڑی ایجنسیز ہیں. کچھ لوگ تو امریکہ کو کہتے ہی صرف ایک لوبی لینڈ ہے پیار سے, کہ جس نے جو دنیا میں کام کرانا ہے امریکہ میں لوبیز موجود ہیں, آپ ان کی فنڈنگ کریں. اے پیک ایک وہاں پہ تھنک ٹینک ہے نا, ایک لوبی ہے جس نے اسرائیل کے لیے سارے رستے ہموار کر دیے ہیں. پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ جتنی دولت ہے عرب ملکوں کے پاس ہے, جتنی دولت ہے ایون پاکستان کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. باقی اسلامی ملک ہیں کہ وہاں پہ یہ رائے سازی کی جائے, اسرائیل کو آئسولیٹ کیا جائے. جب اسرائیل آئسولیٹ ہوگا جنگ خود ہی ختم ہو جائے گی. لیکن پھر بھی ضرورت اگر پڑتی ہے تو جنگ کی بھی جا سکتی ہے. ہالی ووڈ کا امریکہ اور ہے, یہ بات یاد رکھیں. امریکہ نے بڑی جنگوں میں نہیں جانا ہے. جو ڈی اسکیلنگ کی پالیسی ہے ٹرمپ کی, اس کے پیچھے وجہ ہے اسرائیل ایک ایکسیپشن ہے بیچ میں. باقی ساری دنیا میں اپنے وہ جو بیسز ہے وہ کم کر رہا ہے. تو 200 بیسز کے لگ بھگ اس نے پہلے بھی کم کیے تھے. اس کی کیا وجہ ہے وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں. لیکن فور ناؤ امریکہ کی وہ جو گلوریفائڈ ملٹری ہے نا, اس کی حقیقت اس کی یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد 5 بڑی جنگوں میں اس نے حصہ لیا اور 4 میں سے شکست ہوئی ہے. 4 میں وہ ہمیشہ ہارتا ہے. اور وہاں کے لوگ اتنے تنگ ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے, جو اویئرنیس وہاں پہ آئی ہے, کہ وہ لوگ اب اس صورتحال سے خوش نہیں ہیں کہ بار بار جنگوں میں امریکہ کو دھکیلا جائے, بار بار وہاں پہ اکانومی برباد ہو. حسن الیاس صاحب کہتے ہیں $150 ٹریلین ان کے پاس ہے, اور $83 ٹریلین کی تو وہاں پہ ان پہ رسپانسبلٹیز ہیں اور قرضے ہیں. باقی جو پیسہ ہے 150 ٹریلین جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ بھی ویریفائی کر لیں, وہ کیش کی صورت میں نہیں ہے, وہ نمبرز کی صورت میں. بٹ دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. فریکشنل ریزرو بینکنگ کیا ہوتی ہے, اور وہ سسٹم میں اتنا پیسہ نہیں ہے. فریکشنل ریزرو بینکنگ نے جو وہاں پہ ان کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. خیر, میں اس پہ بھی نہیں جاتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہمیشہ ڈپینڈ کیا ہے کسی اور پہ, اور اس کا ہمیشہ نقصان ہوا ہے. پاکستان نے ڈپینڈ کیا امریکہ پہ. پاکستان میں دہشت گردی کتنی آئی ہے جب افغان وار تھی. اس کے بعد پاکستان نے ڈپینڈ کیا خود پہ. پاکستان نے اپنی دہشت گردی کو خود ختم کیا ہے. جب بھی کوئی مسلمان ملک اپنے آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, سچویشن ڈفرنٹ ہوتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے. یہ تو ہمارے یہ کہنے کا مطلب ہے, جو آپ کہتے ہیں نا اسٹریٹجی غلط ہے, ہم بھی کہتے ہیں اسٹریٹجی غلط ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ چڑھ دوڑو, جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجی اب تک یہ رہی ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو. تم پہ وعدہ تمہیں کیا جائے گا, وہ وعدہ بعد میں بے وفائی ہوگی. اور حسن الیاس صاحب نے ایک کمال کا بیچ میں ایک کیا کہوں, لیک آف اویئرنیس کہوں یا دجل کہوں, کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو طیارے ہیں وہ اس طرف نہیں جا سکتے. آپ کو کن شرطوں پہ ملے ہیں؟ آپ کو تو F-16 انہوں نے پیسے لے لیے اور وغیرہ وغیرہ, اس کے بعد وہ نہیں جا سکے, تو آپ کو تو جہاز لڑنے کے قابل نہیں ہے. اب حسن الیاس صاحب کو باتیں کون بتائے کہ F-16 4th جنریشن ہے, ہمارے پاس 4th جنریشن سے بہتر موجود ہے. تو جو F-17 تھنڈر ہے, اس کے جو مختلف ویریئنٹس ہیں, اس میں 4.5 تک ہو جاتا ہے. لیکن خیر, اس بات کو بھی چھوڑ دیں, مجھے توقع نہیں ہے. یہ تک طبقہ جتنا بھی ہے, کوئی 16 دونے 32 335 والا ہے, اور کوئی یہ ہیں. اس لیے میں ان کی عقلوں کو اس سے تو میں زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا. لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جناب, کہ جب پاکستان کو پیسے دینے کے باوجود F-16 نہیں ملے تو پاکستان نے کیا کیا تھا؟ F-17 تھنڈر چائنا کے ساتھ مل کے بنا لیا تھا. کیوں؟ کہ انہوں نے سوچا کہ ہم ڈیپینڈنسی, اور ابھی ہمارا 5th جنریشن بھی انشاءاللہ 2029 تک آ جائے گا, کہ ہم ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے کسی پہ. یہ وہ مثالیں ہیں جو آپ کو درجنوں نہیں, آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں ملیں گی, کہ جب یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں مسلمان, نتیجہ اچھا ہی نکلا ہے. اب آتے ہیں آپ کی مذمت والی بات پہ. آپ جناب فرماتے ہیں کہ ہمارے مذمت کرنے سے کیا ہو جائے گا, اور غامدی صاحب کے شاگردوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے گالیاں دے رہے ہیں, مذمت کر رہے ہیں, آپ کے نزدیک تو مذمت کرنے سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, تو اس بات کی کیوں مذمت کر رہے ہیں کہ میں نے غامدی صاحب کے بارے میں یہ کہا ہے؟ اور اگلی بات, وہ لوگ جو کہتے ہیں غامدی صاحب بڑے تحمل سے بات کرتے ہیں اور کیسر نے بڑی بدتمیزی کی ہے, لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر, ایبسلیوٹلی میں نے بدتمیزی کی اور میں کرتا رہوں گا جب تک یہ ٹرانسجینڈر RCMs مسلمانوں کے اندر سے غیرت ختم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. آئی ول بی کیپ اسپیکنگ, آئی ول بی کیپ ایکسپوزنگ دیم, اس لیے کہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں. اگلی بات یہ, غامدی صاحب, حسن الیاس صاحب بے شمار مرتبہ اپنے انٹرویوز وغیرہ میں کہہ چکے ہیں کہ یہ جو مذہبی طبقہ ہے, میں بالکل اتفاق کرتا ہوں جناب کہ مذہبی طبقہ علیحدہ ہے, آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. باقی جو لوگ ہیں وہ بھی کان کھول کے سن لیں کہ یہ خود کو بتا رہے ہیں کہ ہم مذہبی طبقہ نہیں ہیں. ہم تو کب سے کہتے ہیں کہ آپ اندر سے سیکولر ہیں, تو آپ کون سا مذہبی طبقہ ہیں؟ تو آپ اسے فروڈین سلپ کہیں. خیر, فروڈین سلپ تو ایک آدھی دفعہ ہوگا, یہ تو آپ باتیں ریپیٹڈلی کہتے ہیں کہ مذہبی طبقے نے یہ کیا اور مذہبی طبقے نے یہ کیا. ہم یہ کہتے ہیں ہمارے مذہبی طبقے کو بہت پہلے یہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا جو انہوں نے اب لیا ہے. بائیکاٹ آپ لوگ نہیں کرنا دینا چاہتے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ بڑا ہے, اس کے آگے کچھ نہیں کہنا. مطلب یہ لاجک دیکھیں ان لوگوں کی, کہ تم اگر کچھ جب تک خود کچھ نہیں کرو گے تب تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے, لیکن اگر خود کرنے کی کوشش کی تو تمہیں پھینٹی پڑے گی. Imagine the stupidity of it.
خود کچھ نہیں کرو گے کامیاب نہیں ہوگے، کرنے کی کوشش کرو گے تو پھینٹی پڑے گی۔ او بھائی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سائنس کی طرف جانا چاہیے، ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کی طرف جانا چاہیے، انڈیجنس سائنسز کو ہم نے ریوائیو کرنا ہے، یہ بڑا پروجیکٹ ہے، یہ ساری باتیں ہیں۔ آپ کیوں اسٹرو میننگ کرتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں بند کرو اور اسرائیل پہ چڑھ دوڑو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجی کے ساتھ اسرائیل کو آئسولیٹ کرو، جو کہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد لڑنے کی ٹیکنالوجی ہے، مسلمانوں کے پاس کافی ہے، اور امریکہ آئسولیٹ جب اسرائیل سے ہو جائے گا کہ اس نے اس جنگ میں نہیں حصہ لینا ہے، تو اس کی کوئی، اور دیکھیں اس کی ملٹیپل مجبوریاں ہوتی ہیں۔ یہ امریکہ کی پوری پالیسی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ امریکہ کے ان پولیٹیشنز کی پالیسی ہے جو پرو زائنسٹ ہیں۔ لیکن اس وقت اسرائیل کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے، پاکستان اس کو ایکسپلوئٹ کر سکتا ہے کہ نیتن یاہو اس وقت اپنا سیاسی کیریئر بچانے کے لیے اس نے باہر ایک جنگ کی ہوئی ہے، اس کو خود عدالتوں میں اس کی طلبی ہو رہی ہے، اس پہ کرپشن کے کیسز، اس پہ یعنی کہ وہ بڑا خود، اور اسرائیل کے لوگ بڑے تنگ ہیں اس چیز سے۔ جو پالیسی ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، وہ یہ ہے کہ پہلے سٹیپ میں اور کچھ نہیں ہے تو کم سے کم اسرائیل کے اندر یہ جو پھوٹ پڑی ہوئی ہے، اس کو انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ جو تم جا رہے ہو اسرائیل کے اندر، وہ لوگ جو جنگ بند کرنا چاہتے ہیں، کم سے کم ان کو پہلی جو ہماری بات ہے کہ بند، جو جنگ ہے بند ہو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اسرائیل مجموعی طور پہ جو ظلم کرتا ہے، جو انٹرنیشنل لاز کی وہ خلاف ورزی کرتا ہے، وہ ساری ختم ہو، جتنا بھی انٹرنیشنل لا ہے وہ وہاں پہ اپلائی کیا جانا چاہیے۔ یہ ساری کی ساری باتیں، اس کا تعلق آپ کے F-16 سے نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں پاکستان سے؟ اسرائیل پہ جو کیس کیا ساؤتھ افریقہ نے، تم ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ اب اس میں کیا کوئی اسٹریٹجی کا مسئلہ تھا، یا کوئی یہ مسئلہ تھا کہ وہ آ کے آپ کا کھانا پانی بند کر دیں گے؟ وہ تو ویسے ہی کر دیتے ہیں۔ لیکن پاکستان اس کے باوجود، اور یہ جو ایک اور حسن الیاس صاحب نے بات کہی، وہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کی اکانومی ان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ The man has no idea کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ دنیا میں لبرل انٹرنیشنل آرڈر ڈکلائن پہ جا رہا ہے، ایک نئی طاقت سامنے آتی جا رہی ہے جس کو برکس کہا جاتا ہے۔ ابھی وہ اکنامک پاور ہے، شنید یہ ہے کہ بعد میں وہ ایک پولیٹیکل افیلیشن بھی بن سکتی ہے ملکوں کی۔ پاکستان اس میں جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں، جس میں رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے، پاکستان خود کو ان کے ساتھ الائن کر سکتا ہے۔ پاکستان کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہم امریکہ پہ ڈیپینڈ کریں، کوئی مجبوری نہیں ہے ایسی، نن واٹس ایور۔ یہ سارے ہمارے پاس آپشنز اویلیبل ہیں۔ نہ اتنا لوگوں کو بغیرت کریں، نہ ان کو اسپائن لیس کریں کہ چونکہ وہ تمہیں کھلاتا ہے اس لیے تم اسے کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ آپ لوگوں کو کھلاتا ہے تو شاید آپ لوگوں کا ہے کہ آپ جو فیڈنگ ہینڈ ہے، آپ اس کو کچھ نہیں کہنا چاہتے، مے بی دیٹ از دا کیس۔ لیکن باقی لوگوں کو اٹھ کے کھڑا ہونا ہوگا۔ جو دنیا میں ویکیوم پیدا ہو رہا ہے، انڈیا ہندتوا کی طرف جا رہا ہے، ویسٹ نیو لبرلزم کی طرف جا رہا ہے، جو گلوبل ہیجمنی کا کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو رہا ہے، ریجنل ہیجمنی وہ آہستہ آہستہ اوپر آ رہی ہے، ملک اپنے نئے جو بلاکس ہیں ان کا اپنے آپ کو ان کے ساتھ الائن کر رہے ہیں، اس میں نئی سپیسز بنتی ہیں۔ لیکن یہ وہ طبقہ ہے جن کے بارے میں وہ جو تھا نا، جو غزوہ خندق میں، جن کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ وہ ہمارے تو گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ گھر کھلے پڑے نہیں تھے، یہ منافق طبقہ تھا وہاں پہ، یہ وہ لوگ تھے، یہ وہاں پہ بھی ایسی حرکتیں کرتے تھے، یہ آج بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ دنیا کا آرڈر کس طرف جا رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مدینہ میں ایسے لوگ نہیں تھے غزوہ بدر سے پہلے، غزوہ احد سے پہلے، احزاب سے پہلے نہیں تھے لوگ؟ ہمیشہ رہے، ہمیشہ ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں منہ پکا کر کے۔ نہیں، وہاں پہ نصرت اس لیے تھی کہ تمہارے ساتھ رسول تھا۔ اندازہ کرو اس آدمی کا، اس حسن الیاس کی میں بات کر رہا ہوں، میں وانٹ ٹو رسپیکٹ دی مین بٹ آئی ایم اسٹرگلنگ، کہ وہاں پہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ میں نے اپنے آرٹیکلز میں بات لکھی ہے، اس لیے آپ کو فتح ہوتی تھی تو اب فتح نہیں ہوگی ہیں۔ یہ اس کا امپلائڈ مطلب ہے۔ خلافت عثمانیہ والوں کو کیسے فتح ہو جاتی تھی؟ چن چن کے 2-4 مثالیں دے دی، 1857 میں یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، وہ ہمیں پتہ ہے کیا ہوا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کتنے 100 برس دنیا کے سگنیفیکنٹ پارٹ پہ مسلمانوں کی ہی حکومتیں تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے ساتھ بظاہر آیات طیبہ ان کی وہ اس میں ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے فارمولہ دیا ہوا ہے کہ جو قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی، محنت کرے گی، اس کو اس کی کوشش کے مطابق اس کو نتیجہ ملے گا۔ یہ ہے وہ ساری بات صرف اتنی سی کہ ان لوگوں نے مذمت نہیں کرنی اسرائیل کا نام لے کے کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ او بھائی، اسلام کی آپ لوگوں نے رٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے مذمتیں نہیں کی قرآن میں ظالموں کی؟ فرعون، نمرود، یہ سارے، کیا اللہ تعالیٰ نے مذمت نہیں کی؟ کفار مکہ کی مذمت نہیں کی؟ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ آیات آپ نے نہیں سنی کہ قسم ہے اس شہر کی وہ جس میں باپ اور بیٹا، کیا یہ مذمتی ساری ٹون نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی؟ حالت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آپ کے شہر میں نہیں رہنے دیتے۔ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے منہ میں وہ زبان نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ لوگوں کی وہ ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے۔ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس مار کھانا ایک واحد چیز ہے، اور وہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ بھائی میرا تو بس گزارا ہو رہا ہے نا، میرا تو ٹھیک ہے، باقی جو ہے ٹھیک ہے، بس چپ کر کے مار کھاؤ، تو ان کی ڈپینڈنٹ ہو، یہی کچھ ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا۔
جب بھی پاکستان، یہ ایگزامپل ہے، باقی دنیا کے ممالک بھی آپ دیکھ لیں، جب بھی پاکستان نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کی ہے نتیجے اچھے ہی ملے ہیں. باقی ملکوں میں بھی ایسا ہی ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ اکٹھے ہو کے اب جو فتوے آئے ہوئے ہیں وہ اسرائیل کو جا کے اس کے آئسولیٹ کریں، اس کو جو ریجنل آئسولیشن ہے اس کی تجارت بند کریں. یہ بالکل ہو سکتا ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ امریکہ نے فل آن جنگ نہیں کرنی اسرائیل کے لیے. یہ پکی بات ہے. یہ امریکہ نے اسرائیل کو یہ بات، اگر آپ اسکاٹ ریڈر وغیرہ کو پڑھتے ہیں، وہ کنفرم کرتے ہیں کہ امریکہ نے اسرائیل کو یہ بات کہی تھی کہ حزب اللہ سے اگر تمہارا اٹیک ہوتا ہے تو جنگ ہوتی ہے تو ان کے پہلے حملے میں ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، دوسرے میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے. وجہ کہ اسرائیل کی اکانومی کا برا حال ہوا ہے، امریکہ کی اکانومی کا برا حال ہوا ہے. جو ٹیرف وار اس نے سٹارٹ کی ہیں، وہاں پہ کتنی چیزیں، کافی کی قیمت، اب وہاں پہ لوگ کافی خریدنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے. ان حالات میں امریکہ نے آ کے ایک فل آن جنگ نہیں کرنی ہے. اس کا طریقہ اس کو توڑنے کا بھی میں نے آگے بتا دیا ہے کہ سوشل میڈیا کو یوز کر کے وہاں پہ ایک پبلک سینٹیمنٹ بنایا جا سکتا ہے کہ ہمارے بچے اسرائیل کے لیے نہیں مریں گے. یہ کام ریاستی لیول پہ کیا جا سکتا ہے. پورا ایک ہولسٹک باڈی ہے. اور آپ لوگوں کا کیا بیانیہ ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی غلط ہے، صحیح کیا ہے وہ ہم بتائیں گے نہیں، لیکن چپ کر کے جو غزہ میں ہو رہا ہے اس کو برداشت کرو. ایسے ہی تم کچھ نہیں کر سکتے. ہاں، اگر مسائل کا حل چاہتے ہو تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. اور ساتھ ہی اس کے نیچے ایک فٹ نوٹ آ جاتا ہے، اور وہ کہ او بائی دا وے، اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کی تو مار بھی پڑے گی. میرے مسلمان بہن بھائیوں، اپنے آپ کو دور کروں. میں مسلمان، میں یہ نہیں چاہتا میری بات کا غلط کوئی مطلب لے، لیکن یہ جتنے بھی RCM ٹرانسجنڈر ہیں، وہ جہلم والا بھی اسی میں شامل ہے. اگرچہ بحیثیت مسلمان میں عزت کرتا ہوں، لیکن اس معاملے میں میرے ایموشنز مجھ سے کنٹین نہیں ہوتے. یہ بے وفاؤں کے جھنڈے کے نیچے آپ لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. مرنا سب نے ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. جرم خاموشی وہ جرم ہے جسے فطرت کبھی معاف نہیں کرتی ہے. آج آپ اس چیز پہ آج بات کرتے رہیں گے، آپ کی اگلی نسلوں میں سے وہ لوگ نکلیں گے جو آپ کے اس بیانیے کو عملی جامہ ضرور پہنا دیں گے. لیکن آپ خاموش ہوں گے، آپ کے بعد کسی نے بات نہیں کرنی ہے. اور یہ جو خاموشیوں کے جرم ہیں، یہ عدالت اس کی بڑی سخت ہے کہ لعنت ہوتی ہے خاموش پہ جب بات ظلم کی ہو رہی ہو، اور لعنت ہوتی ہے ظلم کرنے والے پہ. یہ وہ طبقہ ہے، اس سسٹم کا بینیفیشری طبقہ ہے جو یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کبھی حل ہو. ان سے دور رہیں. یہ میری ان سے بات، خیر آپ سے تو بات یہ بار بار چلتی رہے گی. میں اینڈ میں ایک آفر کرتا ہوں حسن الیاس صاحب کو. حسن الیاس صاحب، لائیو آپ میرے ساتھ بات کریں اسی ٹاپک پہ. جو آپ کا نظریہ ہے وہ آپ بیان کریں، جو میرا نظریہ ہے میں بیان کرتا ہوں. میں آپ کو نارملی میں دعوت دیا کرتا ہوں، بٹ ان یور کیس میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں نے آپ کے نظریے کو کھنگال کے نہ رکھ دیا تو آپ مجھے شکوہ کیجئے گا. اس لیے کہ اپنے کیمرے، اپنے مائک کے سامنے جمع تفریق میں باتیں کر دینا کہ اس پہ بات ہو سکتی ہے، یہ بات ایسی ہے، اس پہ ہم نے یہ بات کہہ دی ہے، اس پہ یہ بیانیہ موجود ہے، یہ ساری بے معنی باتیں ہوتی ہیں. جب انسان ڈبیٹ میں آتا ہے نا تو سارے بیانیے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. سو آئی سے دس اگین، آپ کے تو جان شان کو خطرہ نہیں ہے نا. یہ باقی تو جھوٹ بول دیتے ہیں، ہم ڈبیٹ نہیں کر سکتے. I will literally tear your narrative apart. Literally limb from limb. ایک دفعہ ہمت کر کے جیسے باقی لوگوں کے ساتھ لائیو بات کرتے ہیں نا، talk to me as well.